اور جب تم جو چیز ڈیمانڈ کرو وہ جمہوری نظام میں نہیں چل سکتا. اچھا اب پرائم منسٹر بھی ذمہ دار نہیں. پرائم منسٹر کو بھی 5-6 منسٹر مخالف کر دو, سپریم کورٹ کے جو ووٹ مخالف کر دو, مختلف ووٹ مخالف کر دو, پرائم منسٹر بھی گیا. تو جمہوری نظام کون چلائے پھر؟ ملک کون چلائے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کون چلائے, یہ بہت اچھا سوال ہے. ملک کون چلائے بھی نہیں سن سکتے کیونکہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے. پرائم منسٹر کی نہیں سن سکتے کیونکہ منسٹر خلاف ہو جاتے. پھر ملک کون چلا رہا ہے؟ آپ کو جواب دوں گا کہ آپ نے ووٹ کدھر دیا. کم از کم میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یار جو یا کا نابود و یا کا نستعین کا لفظ دے کر ادھر ناچنا گانا شروع کروا دیتا ہے وہ, اور وہ اس کو نہیں دوں گا جو اسٹیج پہ بیٹھا ساتھ والا ساتھی اس کو کہتا ہے بھائی اسلامک ٹچ دے دو, وہ پھر حدیثیں بیان کرتا ہے. یہ تو بلنڈر ہے بڑے بڑے. آپ نے اسٹیج پر دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو نچاتے ہوئے؟ میں آپ کو پروف دے دوں. اسٹیج نہیں, آپ نے اسٹیج کی بات کی نا. فار ایگزامپل منسٹری آف ڈیفینس کا میں منسٹر ہوں تو میں ذمہ دار کس چیز کا ہوں؟ میں منسٹری آف دفاع کا ہوں. دفاع پورے وہ دفاع ملک کا ڈیفینس تیرے پاس آتا ہے. تو ڈیفینس آتا ہے نا, ڈیفینس آتا ہے. ڈیفینس کا متعلق مجھ سے پوچھ, تو پھر ملک کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھے گا, ڈیفینس کے متعلق پوچھے گا. اب جے یو آئی کے پاس کون سا ہے؟ جے یو آئی کے پاس کون سا ہے بتائیں. ایک تو مذہبی امور ہے, ایک تو مذہبی امور ہے. مذہبی امور کیا ہے؟ مذہبی امور تو مذہب کے حوالے سے پوچھ. تو نافذ کروائے نا, نافذ کروائے نا. کیا کروائے؟ تیرے پاس ایک منسٹری ہے, میری بات سن, تیرے پاس ایک منسٹری ہے یا تو گھر کا سربراہ ہے, ٹھیک ہے, تیرے ابو سربراہ ہیں, تیرے پاس ڈپارٹمنٹ آتا ہے کہ مطلب جہاں بھی ٹور شور ہوگا وہ سارا تیرے انڈر ہوگا, صحیح ہے بات. اب جدھر بھی ٹور جائے گا مشورہ سارا تیرے سے لیں گے نا کہ یہاں ہم نے جانے کس طرح جائیں, تو بتا اپنے گھر میں نافذ کروا. اس طرح گھر پہ نافذ کرا. اب میں مثال میں دیتا ہوں, مثال میں دیتا ہوں. ایک گھر ہے, 10 کمرے ہیں, ٹھیک ہے, گھر کا مالک میں ہوں, ٹھیک ہے, اصول میرا چلے گا, سائن میرے ہوں گے. مجھے مالک کو مجھے آپ وہ کہہ دو, پرائم منسٹر کہہ دو, صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہر ایک کمرے کا میں ذمہ دار ایک بندے کو مقرر کرتا ہوں. مجاہد کو کمرہ نمبر 1, فیضان کو کمرہ نمبر 2, انس کو کمرہ نمبر 3. اچھا, تو میں ہر ایک بندے سے اس کمرے کے متعلق جواب دوں گا. اس پہ میری بات سنو, ٹھیک ہے, میری بات سنو نا, آپ کو بات سننے دینا. کمرے نمبر میں 1 جو ہوگا نا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مجاہد. کمرے نمبر 2 کے ذمہ دار تو ہے, مجاہد نہیں ہے. 2 کا ہے نا, 2 کا تو ہے. اب بھی کمرے نمبر 1 میں جو ہوگا اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مجاہد. اب مجاہد کمرے نمبر 1 کیا ہے؟ منسٹری آف جو ہے مذہبی امور ہے. مذہبی امور کا کیا کام ہے؟ جو شریعت کے جو ابھی نافذ ہوئے جو قوانین ہیں جو ملک پاکستان میں نافذ ہیں, جو ملک قوانین کے مطابق جو چیزیں شریعت کے حساب سے چل رہی ہیں, جو ابھی چل رہی ہے, کریٹو نہیں, جو ابھی چل رہی ہے, اس کے ذمہ دار. ابھی جس طرح ابھی مذہبی امور کا کیا ذمہ داری ہے؟ فار ایگزامپل اس کا جو چاند دیکھتا ہے اس کو کون دیکھتا ہے؟ مختلف چیزیں اس کا. اب میں اس سے یہ ڈیمانڈ ہوں پورے ملک پورے مکان کا ذمہ دار تو بن. تو ذمہ دار نہیں, مالک تو میں ہوں نا. مالک کون ہے؟ مالک کون ہوں میں؟ اب میرے میں یہ اختیارات بھی کہ میں مجاہد صحیح کام نہیں کر رہا نا. مجاہد صاحب جاؤ کمرہ نمبر 1 سے محروم ہو جاؤ نا. اس کا مطلب ہے مجاہد محروم, اس کے پاس کوئی حاکمیت ہی نہیں ہے. حاکمیت کو ہے مالک پہ. مالک کون ہے؟ میں. تو مالک کون ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ مطلب پرائم منسٹر. اور جب تم جو چیز ڈیمانڈ کرو وہ جمہوری نظام میں نہیں چل سکتا. اچھا, اب پرائم منسٹر بھی ذمہ دار نہیں. پرائم منسٹر کو بھی 5-6 منسٹر مخالف کر دو, سپریم کورٹ کے جو ووٹ مخالف کر دو, مختلف ووٹ مخالف کر دو, پرائم منسٹر بھی گیا. تو جمہوری نظام کون چلائے پھر؟ ملک کون چلائے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کون چلائے, یہ بہت اچھا سوال ہے. ملک کون چلائے بھی نہیں سن سکتے کیونکہ پرائم منسٹر کے انڈر ہے. پرائم منسٹر کی نہیں سن سکتے کیونکہ منسٹر خلاف ہو جاتے. پھر ملک کون چلا رہا ہے؟ ملک کون چلائے. اچھا سوال ہے, اچھا سوال. ایک میں تبھی میں کہتا ہوں اس کا حل میں سب کو جواب دوں گا, سب کو. ایک اب شریعت نو اس نظام کو نہیں مانتی. شریعت میں یہ نظام نہیں ہے. اچھا, جمہوریت نہیں ہے جو کہ ابھی چل رہا ہے. لیکن اب جمہوریت جو چل رہا ہے اس میں اب یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اسلام کے پسندیدہ چیزیں لے لائے. اب جمہوری نظام اسلام میں تصور نہیں. جمہوری کیا نظام ہے؟ ہم 4 بندے بیٹھے ہیں, ایک کہ ہم جماعت سے نماز پڑھتے ہیں, ایک بندہ, اور 3 کہ نہیں جماعت کے بغیر پڑھتے ہیں. افضل کیا ہے؟ جماعت. لیکن جمہوری نظام کیا ہوگا؟ اکثریت کس کی ہوگی؟ جماعت کے بغیر. تو یہ نظام اس کو تو جمہوریت. یہ جمہوریت صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. تو پہلے تو نظام خراب ہے نا. اب تبھی میں اپنے پہلے سوال پہ آ رہا ہوں. آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ جے یو آئی آئے گی تو وہ ملک پہ اسلام نافذ نہیں کرے گی ایک دم. وہ یہ نہیں کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو, وہ نہیں کرے گی. لیکن کم از کم اسلام تو نافذ, کم از کم علماء کرام تو آئیں گے نا. اور بڑے بڑے علماء کرام آئیں گے نا. بڑے بڑے علماء کرام آگے بڑے. اچھا پھر ایک سیٹ. اب یہ میں جے یو آئی کے حق میں نہیں ہوں فل.
میں مذہبی کسی بھی جماعت کے حق میں ہوں، میں رب کو جواب دوں گا کہ آپ نے ووٹ کدھر دیا. کم از کم میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یار جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لفظ دے کر ادھر ناچنا گانا شروع کروا دیتا ہے وہ، اور وہ اس کو نہیں دوں گا جو اسٹیج پہ بیٹھا ساتھ والا ساتھی اس کو کہتا ہے بھائی اسلامک ٹچ دے دو، وہ پھر حدیثیں بیان کرتا ہے. یہ تو بلنڈر ہے بڑے بڑے. یہ تو ہمارے سچائی شہباز شریف ہو، شہباز ایون کہ عمران خان باتوں میں تو چلو شریعت پسند ہے، باتیں شہباز شریف نون لیگ کی تو باتیں بھی نہیں ہے نا، ان کو تو میں نیچے ہی رکھتا ہوں. تو اس طرح کی زرداری ہوگی مختلف، ان کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. اچھا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان وہ صرف ادھر ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتے ہیں بقایا نہ نہیں، آپ نے بولا ہے نا پھر ادھر لڑکیوں کو نچاتا ہے. آپ نے اسٹیج پر دیکھا ہے کہ لڑکیوں کو نچاتے ہوئے؟ میں آپ کو پروف دے دوں. اسٹیج نہیں، آپ نے اسٹیج کی بات کی نا، اسٹیج پر میں بتاتا ہوں، آپ تو بچوں والی بات کر رہے ہو نا. ایک منٹ میری چل اب ایک منٹ کر. آپ تو بچوں والی بات کرتے ہو نا. اب مولانا فضل الرحمان کو کون سا ایسا جلسہ ہے؟ مولانا فضل الرحمان کے جے یو آئی کا بول رہا ہوں، پی ڈی ایم کا نہیں بول رہا ہوں. جے یو میں جس میں اس نے خود کہا اپنی ماؤں بہنوں نکلو روڈ پر. اب ماؤں بہنوں آؤ روڈ پر. ماؤں بھائی کو کیوں اٹھا رہے ہو بھائی؟ یہ عمران خان نے نہیں کہا. عمران خان نے اگر جے یو آئی کے نکلے بھی ہے نا عورتیں تحفظ کے لیے تو وہ باپردہ نکلی ہے، بات طریقہ کار سے نکلی ہے. آپ ابھی عمران خان اور علماء کرام کو لیول میں نہیں رکھ سکتے. کہاں ایک مثال، ایک ادب سے مثال ہے کہ کہاں کتے پالنے والے اور کہاں بخاری شریف پڑھانے والے میں فرق ہے. کتے پالنے والے عمران خان کتے پالتا، اپنے ساتھ کتے لٹاتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ پالے دیکھا ہے لٹاتے بھی دیکھے. یہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ لٹاتے ہوئے آپ نے غلط کی کتاب آئی تھی، اس نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے کمرے میں بھی کتے جاتے ہیں، بیڈ پہ لیٹے ہوتے ہیں. یہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا تھا. اچھا ہاں تو یہ تو شوق ہے یار مختلف یہ چیز اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اسلام نافذ ہو، پھر اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ گھر کے اندر کتے نہ جائیں، فرشتے نہیں جاتے. حفاظت کے لیے تو رکھو. اچھا حفاظت کے لیے عمران خان حفاظت کے لیے ماشاءاللہ ایک منٹ، عمران خان حفاظت کے لیے بیچارے کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے. ہماری طرح مڈل کلاس ہے، غریب، بیچ میں بائیں بہنیں ہیں اور کھلا سا ڈیرا ہے بیچارے کو، کوئی ایک بندہ ہے بیچارہ اور گھر میں زیورات میں تو کتے پال رہا ہے، اس کے پاس سیکیورٹی کی کمی ہے کہ کوئی صرف حفاظت کے طور پر. سوال کیا اسلام میں عورت کی حکمرانی جائز ہے؟ اگر جائز ہے، میرے پاس پورا سوال سننے تو اگر جائز نہیں ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو مریم نواز کے ساتھ دے دیں. یہ بتائیں. آپ نے بڑا بہترین سوال کیا. آپ نے پہلے یہ سوال کیا نا کہ عورت کی حکمرانی جائز ہے، تو سراسر عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے. اور آپ مجھ سے ایسے سوال کریں جس طرح میں جے یو آئی کا نمائندہ بیٹھوں. میں جے یو آئی کا نمائندہ نہیں بیٹھا. اچھا میں جے یو آئی کا نمائندہ، جے یو آئی کا جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ میں نہیں ہوں، لیکن ایک قسم کا میں اس کو پسند کرتا ہوں بنسبت پی ٹی آئی فتنہ پارٹی جو بھی ہے، مختلف پارٹیز ہیں. اچھا اچھا اب عورت کی حکمرانی چاہے مولانا فضل الرحمان جیسے 10 بڑے بڑے علماء کرام بھی بیٹھے کہ جائز ہے، میں کہوں گا ناجائز، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے. ساتھ اس نے سوال اس نے خود کہا ہے، مین سوال یہ میرا. اچھا مولانا فضل الرحمان نے کس اسپیچ میں کہا ہے کہ مریم نواز کو میں حکمران بناؤں گا؟ کس نے کہا؟ تو ساتھ دینے کا مقصد کیا ہوا؟ ساتھ نہیں، مریم نواز نہیں ہے چیئرمین، کچھ چیئرمین تو شہباز شریف ہے پارٹی کا. اگر جس دن اچھا پھر بتا ایک چیز ریپیٹ، اگر مولانا فضل الرحمان مریم نواز کو سپورٹ کرے گا کس لیے لیڈر بن جائے، یا پرزام مولانا فضل الرحمان صاحب کو سپورٹ نہیں کریں گے؟ یہ ہمارا اسٹینڈ کلیئر، کیونکہ ہم کھلی بات کر سکتے ہو، تم کھلی بات نہیں کر سکتے ہو. تم پی ٹی آئی میں باؤنڈ ہو فتنے میں، ہم باؤنڈ نہیں، ہم کھلے دل کے مالک. وہ غلط بولے گا ہم کہیں گے چلو اللہ حافظ، ہم دوسرے کو، کیونکہ ہم شریعت پسند لوگ ہیں. ہماری خواہش ہے کہ اسلام کو سمجھے وہ لوگ ہیں آگے، بنسبت کے ان لوگوں کے جن کو ایک منسٹر نام نہیں لیں گے، ان کو قل هو اللہ احد، جو ہماری سب سے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت بھی انا اعطیناک الکوثر، مطلب کچھ صورتیں بھی نہیں آتی. پہلی بات تو ہم پوری پی ٹی آئی کو سپورٹ ہی نہیں کرتے، ہم صرف عمران خان کو سپورٹ. یہ وہی بات ہوئی مالک، مطلب اس کو پسند، وہی بات ہوئی کمرے والوں کو پسند نہیں کرتے، مالک کو پسند کرتے. تو مالک کے انڈر ہی کمرے والے ہیں نا، مالک چاہے تو کمرے والوں کو نکال. اس کا مطلب اس طرح کے لوگ ہیں دودھ، لیکن فضل الرحمان کو کہتا ہے کہ دینی آدمی ہے. میں مولانا فضل جو لڑکی اللہ معافی دے ان کو اپنے ثابت، میں مولانا فضل الرحمان کی اکثریت جو پارٹی ہے نا، اکثریت مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں اکثریت مفتیان کرام، علماء کرام ہے، اکثریت بتا رہا ہوں. 5-10% جس طرح ہمارے گاؤں میں بھی کچھ ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کھلے مزاج کے نہیں ہے. لیکن
اکثریت علماء کرام ہے. تو علماء کرام کو کیوں نہ سپورٹ کرے جو دین کو سمجھتے ہیں, بنسبت کہ ہم ان کو بلائیں جو کہتے ہیں کہ جن کو فیصلہ, مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ عمران پوری پی ٹی آئی کو ہم سپورٹ نہیں کرتے لیکن عمران خان کو کرتے ہیں. مطلب ایک بندہ اپنے پی ٹی آئی اپنے پارٹی کے لیے مخصوص بندے صحیح ثابت نہیں کر سکتا, صحیح لا نہیں سکتا, اس بندے سے ملک کیا چلوائیں گے ہم لوگ؟ آپ تو پھر آپ کے اس کے ڈیسیجن پاور ٹھیک نہیں ہے, اس کے پاس بندے ٹھیک نہیں ہے. تو وہ اگر آپ ادھر گھر بیٹھ کے بتا سکتے ہو کہ عمران خان بندے صحیح نہیں لے کر آ رہا, بندے صحیح نہیں ہے اس کے, تو آپ بتا سکتے ہو, پھر وہ آگے ملک کے فیصلے کیسے کرے گا بھائی؟ تو ایسے بندوں کو کیا آپ کس چیز کی ذمہ داری دو گے جس بندے کے پاس اپنی نالج نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بتا سکتے ہو یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس بندے میں قابلیت نہیں ہے کہ وہ بندہ کہے ہاں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کا مطلب اس کے پاس پاور نہیں ہے. پاور اس ٹائم کس کی ہے؟ شہباز شریف کے پاس ہے پاور, حالانکہ وزیر اعظم ہے, پاور اس کی تو نہیں ہے. کس کی پاور ہے؟ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں پاور کس کی ہے بتائیں آپ. جس کی ہے. بس آپ غلط ہوگی. آپ اچھا آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے یہ صرف بتاؤ, آپ نے ووٹ کس کو دینا؟ میرا ووٹ جو ہے میرا جو ذاتی پسند ووٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں کسی مذہبی جماعت کو دوں. اچھا ٹی ایل پی بھی ہو سکتا ہے, جی او آئی بھی ہو سکتا ہے وقت کے اعتبار سے. لیکن اب جس طرح پاکستان نظریات پارٹی نہیں بنی ہے شاعر حیدر سیالوی کی نا, وہ والے کے عالم نہیں ہے لیکن اس کے جو کچھ باتیں ہیں نا وہ کچھ لوگ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے اسپیچز دیتے ہیں لیکن اس کی باتیں نا دل کو تسلی دیتی ہے, دل کو خوش رکھتی ہے, غیرت مندی کی باتیں کرتا ہے, دین کی باتیں کرتا ہے. تو وہ جوان ایسا ہے نا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس کو لا رہا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ لائے نہ لے لیکن اس کی جو باتیں ہیں نا اس کے پاس نالج اچھا ہے, غیرت مندی سے بات کرتا آپ ہے. نے ووٹ کس کو دینا ہے صرف یہ بتائے. پتہ ہے اصولاً تو آپ کیمرے کے آگے نہیں بتا سکتے کہ ووٹ کس کو دینا ہے. اچھا میں خود بھی کس سے ڈر رہے ہو؟ نہیں میڈیا کا اصول ہے کہ میں خود بھی میڈیا سے تعلق ہے میرا, تو میڈیا والے آن ایئر نہیں بول سکتے میں کس کو ووٹ دوں گا. حالانکہ آپ کسی بھی میڈیا کے صحافی سے بولے کس کو ووٹ دیں گے وہ جواب نہیں دیں گے آپ کو. بالکل. آپ نے کس کو ووٹ دینے؟ میں انشاءاللہ پی ٹی آئی. پی ٹی آئی. عمران خان. عمران خان کے لیے جان دے سکتے ہو؟ انشاءاللہ دے سکتے ہو؟ انشاءاللہ. اگر سوچ لو. سوچ لیے نہیں شادی ہوئی ہے آپ پھر بھی وہ سوچ لو. آپ نے ووٹ اپنی عمران خان کو ووٹ دینا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ دینا ہے ووٹ اس کو. کیا وجہ ہے عمران خان کو ووٹ دینے کی؟ پھر ان سب پارٹیوں سے میں بتاتا ہوں نا وجہ. بتاتے ہیں نا بھائی, چھوڑ دیں. مجھے اس ٹائم عمران خان سب سے بہتر لگا. بہتر سب سے بہتر اس وجہ سے آپ وہ. اچھا آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ ابھی ایسا سوچا نہیں ہے. لاسٹ ٹائم عمران خان کو دیا تھا لیکن جو اس نے باتیں کی ہیں وہ پوری نہیں کی. سیدھی بات ہے. اس کو تو پوری حکومت دی بھی نہیں نا. پوری حکومت پورے 4 سال وہ 3.5 سال 3.5 سال پوری 3.5 سال پوری حکومت کرتا رہے. ایک پورا مطلب ملک اس کے انڈر تھا اور اس نے حکمرانی نہیں کی. تو اس ٹائم میں کرونا بھی تھا بھائی. کرونا 2 سال 1.5 سال تو پھر بھی اس کے پاس تھا. 1.5 سال میں ابھی 1.5 سال ہو گئے شہباز شریف کا. ایک منٹ میری بات سنیں. 1.5 سال ہو گیا نا شہباز شریف کا, اس نے ملک کو کدھر لے گئی ہے؟ اس نے ہمیں IGP روڈ بنا کے دیا. IGP روڈ عمران خان کے دور میں ہوئی تھی. یہ میں مجھے نہیں. بھائی آپ کتنی سہولت دی ہے عمران خان نے. اس نے ٹائیگر فورس میں آپ جو ہے نا نائب کپتان تھے. وہ ہم نے ملک کے لیے کیا تھا, نہ عمران خان کے لیے کیا تھا نہ شہباز شریف کے لیے کیا تھا. ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا تھا. پہلی بات. جی آپ نے ووٹ کس کو دینا ہے؟ فی الحال میں نے سوچا نہیں ہے لیکن عمران خان کو نہیں دینا. عمران خان کو نہیں دینا ہے, بالکل نہیں دینا ہے. وہ جو منہ پہ کہتے ہیں وہ کرتا نہیں ہے, سیدھی بات ہے بھائی. اچھا عمران خان کو نہیں دینا ہے. اس نے اپنی اسپیچوں میں بڑے وعدے کیے ہیں, بہت کچھ کیا ہے لیکن اس نے 1-2 چیزیں بھی اس میں سے ثابت نہیں کر سکا. کیا پتہ ابھی آخر میں آئے اسپیچیں ایسی دوبارہ کریں پھر عوام اس کے پیچھے ہو, اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن دیکھتے عوام پاگل ہے. عوام پاگل ہے. سیریس. جیسی عوام میں ویسی حکمران اس کے اوپر آتے ہیں. حکمران ابھی تو شہباز شریف ہے. بس ہم عوام بھی ایسی ہے. ہم عوام بھی ایسی ہے. عمران وہ شہباز شریف بھی کھا رہے اور عوام بھی کھا رہی ہے. اگر آپ کو یہاں پہ کوئی 1000 روپے کا کہے نا یہ کام کرنا ہے, آپ اس میں سے خود بیچ میں رکھو گے کہ بھائی یہ والا میں نہیں کروں گا. آپ نہیں میں نہیں کروں گا. آپ منہ پر نہیں, میں محنت کروں گا اس کو. اگر اس چیز کا میں کہاں سے لگ رہا ہوں. آپ یہاں پہ شو روم پہ جاتے ہو, آپ کو وہ بیچتے ہیں ایک کام کے لیے, آپ وہاں پہ 1.5 گھنٹہ لگا کے آتے ہو چھوٹے سے کام کے لیے. بیچ میں آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو نہیں کرتے؟ ٹائم ضائع وہ تو اس کی کام کے لیے گیا ہوں نا. جب تک وہ کام نہیں ہوگا تب تک تو میں فری نہیں ہوگا نا. ابھی میں آپ کو بازار بیچتا ہوں, ٹھیک ہے, بیچ دیا نا آپ کو بازار, بیچ دیا ٹھیک ہے. بازار سے آپ کو میں کہتا ہوں 2-3 چیزیں لے آؤ,
آپ جب آپ کو مل جاتی ہے تب آؤ گے یا نہیں وہ نہیں ملتے پھر آؤ گے؟ جب نہیں ملے گی تو میں نہیں وہ منڈی گھومنے لگ جاؤں گا کہ یہ کام مجھے ہونا ہی چاہیے. نہیں بازار میں نے بھیج دیا, راجہ بازار میں نے آپ کو بھیج دیا, ٹھیک ہے, آپ کو اس دکان پر وہ چیز نہ ملی, آپ بولو گے یار یہ چیز نہیں ملی آ جاؤں یا نہیں, یہ بولے گا نا, تو میں واپس آ جاؤں گا. جب واپس آ جائے گا نا, نہیں ہے ہوگی تو پھر دے گا نا, ہوگی تو لے کے آؤں تو گا. پھر اسی طرح میں بھی ہوں نا, ادھر کام کروں گا تو پھر آ کے واپس آؤں گا نا, نہیں ہوگا تو آپ واپس نہیں آتے نا, آپ سے میری جب بھی بات ہوئی آپ گھنٹہ ڈیڑھ لگا کے واپس یار میرا کام ہی ایسا ہے, میرا کام ہی ایسا ہے. میں آپ کو سمپلی یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ کرپشن کرتا ہے. اچھا آپ بھی اپنی طرف کرتے ہو, آپ کرپشن کرتے ہو؟ کرتا ہوں. تو یہ غلط بات ہے نا, آپ کرپشن کرتے ہیں, آپ کرپشن کیوں کرتے ہیں؟ آپ صرف یہ بتاؤ آپ کیوں کرتے کرپشن؟ مجھے جو کام ملتا ہے میں کم چوری کر کے اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کم چوری ہے میری. میں کام چور نہیں ہوں, آپ کیوں کام چور؟ کیوں آپ اپنا کہتے ہو کہ میں کام چور نہیں ہوں؟ میں کہہ سکتا ہوں. کیوں کہہ سکتے ہو؟ میں الحمدللہ اتنا کام کرتا ہوں کہ جتنی میرے سیلری اس سے ڈبل کام کرتا ہوں. میں اس سے ڈبل کرتا ہوں. یہ میں اگر میرا نیک بھی دیکھ رہا ہے نا, اس کو بھی پتہ ہے, وہ بھی اب اس سے جا کے اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ کرتے ہیں. آپ بتائیں. نہیں آپ بتائیں کیا بتاؤں؟ کام چور. ہاں کرپشن ظاہر سی بات ہے. اگر آپ کو ایک پورا کام ملا, اگر آپ چھوٹے سے جا رہے ہو یا کہیں سے بھی جا رہے ہو, آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں عبداللہ بھائی؟ کون سی بات؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کرپشن آپ کرپشن کر رہے ہو. کرپشن بیسیکلی کرپشن سے مراد یہ نہیں کہ حکومت کا پیسہ کھانا ہے, عوام کا پیسہ کھانا. کرپشن سے مراد یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز آپ کو ملے نا, آپ اس میں اگر دل لگا کے کام نہ کرنا تب بھی کرپشن ہے. لازمی نہیں کہ وہ کام پورا ہو جائے. ابھی آپ کو دکان میں بھیج دیا, آپ کے نائک نے بازار بھیج دیا, اچھا سیدھا روڈ ہے خالی, آپ اگر بالکل 10-15 کی اسپیڈ سے جاؤ گے خود ہی ٹائم پاس کرو, کہہ رہے ہیں کہ 40-50 کی اسپیڈ میں بھی جا سکتے ہو. تو مطلب ان دا سینس کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کرپشن کہلاتی ہے. اگر نیت صاف ہو تو وہ الگ بات ہے, ٹریفک ہو تو اس کا مطلب کہ ہم خود اس طرح ہے, عوام اکثریت ہماری ایسے کھا ہوا ہے. جس طرح گورنمنٹ نے کافی چیزیں مطلب مہنگی اتنی نہیں کہ جتنے عوام نے خود کر لیتے ہیں, یہاں پہ دکاندار کر لیتے ہیں, چھوٹے چھوٹے دکاندار. معافی کی بات نہیں کر رہا, تو بیسیکلی وہی کہہ رہا ہے کہ آج اگر کرپشن عوام نے کیا تو ایز اے ریٹرن میں پھر حکمران بھی اللہ میں ایسے ہی دیتا ہے, جس طرح عمران خان. یہ میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے, اور یہ اس نے کہا کہ میں نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا اور اب بچتا آ رہے, تو عمران خان کو دیکھ کر ووٹ کیوں بچتا آ رہے ہو؟ اس کو لے کے جاؤ یار یہ گنگا ہے لیکن پتہ نہیں آج کس طرح بول گیا. آپ بتائیں ووٹ کس کو دیں گے؟ انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان کو. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے, ہمارا جو ملک ہے نا اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے, اسلام کے بندے نظر آ رہے ہیں نا, وہ مولانا صاحب ہی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے مولانا صاحب کو ووٹ دینا ہے. اور تو ہم نے گلیاں شلیاں نہیں پکی کرانی, ہم نے اسلام دنیا میں پوری دنیا میں لانا ہے. اچھا تو انشاءاللہ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے. آپ ادھر چلے جاؤ بس. اچھا میں جاؤں گا نہیں, ابھی تو میں آپ سے سوال کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میرا بیٹا بھی مولانا جیسا بنے؟ ہاں انشاءاللہ بول پکا. ہاں نا بنے گا نا. بنے گا. ان کی کیا خاصیت ہے؟ ان کی کچھ نہیں خاصیت. جاؤ بتا اب تو بتا نا. جاؤ ادھر. اچھا آپ نے پچھلے سال ووٹ کس کو دیا تھا؟ مجھے نہیں یاد کس کو دیا تھا, جھوٹ نہ بول. ابھی جو داڑھی مجھے نہیں یاد ہے, میں نے وہ چھوٹا ووٹ دیا تھا, وہ ابو کہنے پہ دیا تھا. کس نے کہا تھا؟ ابو نے کہا تھا. کس کو دیا ہے؟ اس کو تو نہیں جانتا. جا نہیں بتا تو جان جاؤں گا نا. ووٹ کس کو دیا ہے؟ میں ووٹ دیا تھا. کس کو دیا تھا؟ لیکن نہیں تھا نا اس ٹائم, اتنا علم نہیں تھا نا. علم تھا. کس کو دیا تھا یہ بتاؤ. میں نے اور کچھ بھی نہیں. کس کو دیا تھا؟ ملک عثمان کو. ملک عثمان کو.